السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس، آج میں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس بات کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ سے کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کی ریلیٹڈ کوئی MCQs آپ سے رہ جائے یا آپ کو نہ آتا ہو۔ تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھ لے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرے، باقی مجھ پہ چھوڑ دے کہ میں کس طرح ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں۔ لاسٹ میں کمنٹ ضرور کرے کہ آیا اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بینیفٹس ملا ہے یا ویسے ٹائم ویسٹنگ ویڈیو تھی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے جو ہے آپ کو اگر ٹائپس آف سنٹینس کا نہیں پتہ تو آپ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ ٹائپس آف سنٹینس کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے assertive سنٹینس یا سمپل سنٹینس یا ڈکلیریٹو سنٹینس ہوتے ہیں۔ یہ کون سے سنٹینس ہوتے ہیں؟ یہ جو سمپلی انفارمیشن دیتے ہیں، نہ نیگیٹو ہوتے ہیں، نہ انٹروگیٹو ہوتے ہیں، نہ ان میں کسی کو ہم حکم دیتے ہیں۔ سمپل جو ہوتے ہی از اے گڈ بوائے، ہی پلیز کرکٹ، اسی طرح کے جو سمپل سنٹینس آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول یا آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم، اسی طرح کے جو سمپل سنٹینسز ہوتے ہیں ان کو ہم assertive سنٹینسز کہتے ہیں یا سمپل سنٹینس کے کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہی از اے گڈ بوائے۔ اس کے بعد ہے انٹروگیٹو سنٹینسز۔ انٹروگیٹو سنٹینسز وہ ہوتے ہیں جس میں ہم کسی سے کویسچن کرتے ہیں، لیکن اس کے پھر الگ سے ٹو ٹائپس ہے۔ ٹو ٹائپس سے اس میں انٹروگیٹو میں ٹو ٹائپس آتے ہیں۔ ایک یس نو کویسچنس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کا آنسر یس نو والے کویسچن وہ کویسچن ہوتے ہیں جس کا آنسر جو ہے آپ یس نو میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں کسی سے کہتا ہوں کہ ڈو یو ہیو اے کار، کیا آپ کے پاس کار ہے، تو وہ مجھے یس نو میں اس کا آنسر دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے دوسرا وہ WH کویسچنس ہے۔ WH کویسچنس کون سے کویسچنس ہوتے ہیں؟ وہ کویسچن ہوتے ہیں جس کا آپ یس نو میں آنسر نہیں دے سکتے، جس کے کویسچن کے سٹارٹ میں WH سٹارٹ ہوتا ہے، WH سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ویئر از یور ہوم، ویئر ڈو یو لیو، وین یو ول کم، اس طرح کی جو کویسچنس ہوتے ہیں ان کو ہم WH کویسچن کہتے ہیں۔ تو یہ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کا۔ اس کے بعد ہے امپیریٹیو سنٹینسز۔ تو امپیریٹیو سنٹینسز اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ ٹو ایکسپریس آرڈر، ریکویسٹ، ایڈوائس۔ امپیریٹیو سنٹینسز وہ سنٹینس ہوتے ہیں جس میں ہم کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں یا ایڈوائس دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے سنٹینسز ہوتے ہیں جن کے سٹارٹ میں ورب کا فرسٹ فارم آتا ہے لیکن بالکل سٹارٹ میں آتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اوپن دا ڈور، سٹ ڈاؤن، پلے کرکٹ، تو سٹارٹ میں جو ہے ورب کا فرسٹ فارم آئے گا، یا لیٹس ڈو دس۔ اسی طرح کے جو سنٹینسز ہوتے ہیں ڈو ناٹ، ڈو ناٹ، اس طرح کے سنٹینسز ان کو ہم امپیریٹیو سنٹینسز کہتے ہیں۔ ایگزامپل ہے اوپن دا ڈور۔ اس کے بعد ہے ایکسکلیمیٹری سنٹینسز۔ ایکسکلیمیٹری سنٹینسز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ بھی آپ کی ایٹا کے لیے ضروری ہے، آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل سمپل، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کے علاوہ آپ کو کوئی سنٹینس گیون ہوگا اور آپ سے پوچھے گا کہ یہ سنٹینس کا کون سا ٹائپ ہے، امپیریٹیو ہے، انٹروگیٹو ہے، ایکسکلیمیٹری ہے، assertive ہے، تو یہ آپ کا ایک قسم کا ریویژن بھی ہے۔ اس کے بعد ہے ایکسکلیمیٹری سنٹینس۔ ایکسکلیمیٹری سنٹینسز کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں ہم اپنے ایموشنز کو یا فیلنگز کو جو ہے ظاہر کرتے ہیں، ان کو ایکسپریس کرتے ہیں، جو ہمارے اندر کے فیلنگز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ہمارے دل سے نکلتی ہے ایکسکلیمیٹری سنٹینسز میں، جس طرح ہے کہ ہورا وی وان دا میچ، واٹ اے گریٹ وکٹری۔ ان کے لاسٹ میں یا جہاں بھی ایکسکلیمیٹری ورڈ ہو یا کمپلیٹ سنٹینس ہو تو اس کے لاسٹ میں سائن آف ایکسکلیمیشن ضرور لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپٹیٹیو سنٹینس ہے۔ تو آپٹیٹیو سنٹینس کون سے سنٹینسز ہوتے ہیں؟ ٹو ایکسپریس بلیسنگ اور کرس۔ اس میں ہم بلیسنگ کو یا کرس کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ مے یو لیو لانگ یا مے یو ہیو اے ہیپی لائف، اس طرح کرس، اے بگ کرس آن یو، جس طرح ہم کہتے ہیں، تو یہ آپٹیٹیو سنٹینس ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کر رہے ہو تو پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہوگا؟ پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا، فار ایگزامپل یہ ڈائریکٹ کا میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے، ڈائریکٹ سنٹینس ہے ہی سیز ٹو می آئی لائک یو، تو یہ باہر والا جو پارٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم رپورٹنگ سپیچ کہتے ہیں، اور کالن کے اندر جو پارٹ ہے اس کو ہم رپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا رپورٹنگ سپیچ ہو گیا سارا، اور یہ آپ کا ہو گیا رپورٹڈ سپیچ۔ اب یہاں دیکھیے،
تو ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہاں دیکھنا ہوگا، یہاں بھی دیکھنا ہوگا، یہاں بھی دیکھنا ہوگا، لیکن یہاں کیا دیکھنا ہوگا اور یہاں کیا دیکھنا ہوگا بتانے والا ہوں۔ آئی لائک یو فار ایگزامپل یہ رپورٹڈ اسپیچ ہے، تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ رپورٹڈ اسپیچ کے اندر جو سنٹینس ہے یہ سنٹینس کا کون سا ٹائپ ہے۔ فار ایگزامپل یہ assertive سنٹینس ہے، انٹروگیٹیو سنٹینس ہے، امپیریٹیو سنٹینس ہے، یہ کون سا سنٹینس ہے۔ اگر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو سمجھو آپ کا 50% کویسچن جو ہے وہ سالو ہو گیا۔ اب میں نے یہاں کیا لکھا ہے، ٹو کنورٹ اے ڈائریکٹ سینٹینس انٹو انڈائریکٹ فرسٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ٹائپ آف سینٹینس ان دا رپورٹڈ اسپیچ۔ تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے یہ کون سا ٹائپ ہے سینٹینس کا، پھر اس کے مطابق جو ہے ہم اس کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ رولز ہے۔ ایک تو چینج آف ٹینس ہوگا، اس کا جو ٹینس ہے وہ بھی چینج ہوگا، لیکن کب چینج ہوگا اور کب چینج نہیں ہوگا یہ بھی میں بتانے والا ہوں۔ چینج آف ٹینس ہوگا، اس کے علاوہ چینج آف پروناؤن بھی ہوگا، پروناؤن بھی چینج ہوگا۔ اس کے بعد چینج آف ورڈز ریلیٹڈ ٹو ٹائم اینڈ ٹینس، جو ٹائم کے ریلیٹڈ جو ورڈ ہے وہ بھی چینج ہوں گے۔ کس طرح چینج ہوں گے، فار ایگزامپل ٹو نائٹ دیٹ نائٹ میں چینج ہوگا، ٹو ڈے دیٹ ڈے میں چینج ہوگا، نو دن میں چینج ہوگا۔ یہ ساری چیزیں میں بتانے والا ہوں، تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یہاں کیا لکھا ہے، اف دا رپورٹنگ ورب، یہ رپورٹنگ ورب جو ہے یہ اگر پریزنٹ میں ہو یا فیوچر میں ہو، اب جس طرح یہ یہاں پریزنٹ ٹینس میں ہے، اگر یہ پریزنٹ ٹینس میں ہو یا فیوچر میں ہو تو پھر جو ہے رپورٹڈ اسپیچ کا ٹینس چینج نہیں ہوگا۔ اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر رپورٹنگ اسپیچ جو ہے یہ پریزنٹ ٹینس میں ہو یا فیوچر میں ہو تو پھر اس کا ٹینس جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ آپ ان بیسک چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے بھی ایم سی کیوز کو ٹیک کر سکتے ہیں۔ کس طرح، فار ایگزامپل یہاں پہ انہوں نے ٹینس کون سا دیا ہے، پریزنٹ دیا ہے، تو آپ پھر ایم سی کیوز کے آپشن میں دیکھ لیں کہ ان میں سے کون سا جو ہے جس کا ٹینس چینج نہیں ہوا، اور جس کا ٹینس انہوں نے چینج کیا ہو اس کو تو ڈائریکٹلی کراس کر لے کہ یہ تو نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کیا ہے، دوسرے پیج پہ ہے، میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے یہاں کہ شی سیز ٹو می آئی ایم اے ٹیچر۔ تو اب دیکھیے یہاں یہ کون سے ٹینس میں ہے، یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے، تو اس لیے اس کا ٹینس جو ہے یہ چینج نہیں ہوگا۔ شی ٹیلز می، شی ٹیلز می، اب سیز ٹو کی جگہ ٹیلز کس طرح آئے گا یہ بھی میں بتانے والا ہوں نیکسٹ پیج پہ۔ شی ٹیلز می دیٹ شی از اے ٹیچر، اب دیکھو یہ بھی پریزنٹ میں ہے، یہ بھی پریزنٹ میں ہو گیا، اس کا ٹینس جو ہے یہ بالکل بھی چینج نہیں ہوا، کسی وجہ سے، اس وجہ سے کہ یہاں پریزنٹ ٹینس ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اف دا رپورٹنگ اسپیچ از ان دا پاسٹ ٹینس، رپورٹنگ اسپیچ کیا ہوتا ہے، رپورٹنگ اسپیچ یہ ہوتا ہے جو باہر والا پارٹ ہے، کلام سے باہر والا جو پارٹ ہے، اگر یہ آپ کو پاسٹ ٹینس میں گیون ہو تو پھر اس کا ٹینس جو ہے وہ چینج ہوگا۔ اگر پریزنٹ یا فیوچر میں ہو تو اس کا ٹینس جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا، لیکن اگر پاسٹ میں، فار ایگزامپل اگر یہاں کہا گیا ہے کہ ہی سیڈ ٹو می، دین یو ہیو ٹو چینج دا ٹینس آف دا رپورٹڈ اسپیچ، تو پھر آپ نے اس کے ٹینس کو چینج کرنا ہوگا۔ اب کس طرح، اف دا رپورٹنگ اسپیچ پاسٹ ٹینس میں ہے یہ رپورٹنگ اسپیچ، تو پھر آپ نے اس کے ٹینس کو کس طرح چینج کرنا ہے، اس کے بھی اپنے ایک رولز ہیں، وہ بھی میں بتانے والا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر یہ پاسٹ میں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، اگر یہ پریزنٹ میں ہو تو پھر آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہوگا سمپل پاسٹ میں، اگر یہ پریزنٹ کنٹینیو میں ہو تو پھر آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہوگا پاسٹ کنٹینیو میں، اگر یہ پاسٹ سمپل میں ہو تو پھر آپ نے کنورٹ کرنا ہوگا پاسٹ سمپل پرفیکٹ میں۔ یہ سب ایگزامپلز میں کرنے والا ہوں، لیکن جسٹ آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ اگر یہ پریزنٹ پرفیکٹ میں ہو تو پاسٹ پرفیکٹ میں، پاسٹ پرفیکٹ میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو میں ہو تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو میں، پاسٹ کنٹینیو میں ہو تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو میں یہ کنورٹ ہوگا یہ پارٹ، لیکن یہ کب ہوگا، جب یہ رپورٹنگ سپیچ پاسٹ ٹینس میں گیون ہو۔ اب یہ پریزنٹ میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیم ٹو سیم آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، چینج آف پروناؤن اینڈ ورڈز ریلیٹڈ ٹو ٹائم اینڈ ٹینس۔ میں تو خود زیادہ تر جب میں کرتا ہوں کمپٹیٹیو ایگزامس میں جتنے بھی ایم سی کیوز کرتا ہوں تو میں تو ان چیزوں کی ہیلپ سے بھی ڈائریکٹلی کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل تو اب یہاں ڈائریکٹ میں اگر ایگو ہو تو ان ڈائریکٹ میں وہ بیفور ہوگا، اگر ڈائریکٹ میں وہ نو ہے تو وہ دن، وہ ان ڈائریکٹ میں آپ کو دن کی شیپ میں ملے گا یا دن ورڈ ملے گا آپ کو۔ ان پوائنٹس کی مدد سے بھی آپ کسی سنٹینس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں
کہ ان میں سے کریکٹ آپشن جو ہے وہ کون سا ہے. ٹوڈے ہے تو انڈائریکٹ میں وہ والا آپشن آپ صرف چیک کر لے جہاں دیٹ ڈے گیون ہو ٹوڈے کی جگہ، باقی جتنے بھی ہیں ان کو اگنور کر لے. ٹمورو ہے اس کی جگہ کیا ہوگی دا نیکسٹ ڈے. ٹو نائٹ دیٹ نائٹ میں کنورٹ ہوگا. یسٹرڈے دی پریویس ڈے میں کنورٹ ہوگا. دس دیٹ میں کنورٹ ہوگا اور دیز جو ہے یہ دوز میں کنورٹ ہوگا. ہیئر دیئر میں کنورٹ ہوگا. لاسٹ نائٹ جو ہے وہ پریویس نائٹ میں کنورٹ ہوگی. لاسٹ ویک جو ہے پریویس ویک میں کنورٹ ہوگی. 10 جو ہے 100 میں کنورٹ ہوگا. ہینس تینس میں ہوگا. نیکسٹ ویک دا فالوئنگ ویک میں کنورٹ ہوگا. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ابھی جو ہے ہم پریکٹیکلی ان کو کرتے ہیں. یہ تو بیک گراؤنڈ تھا سارا، یہ 2 پیجز جو تھے. فار ایگزامپل آپ یوٹیوب پہ جہاں بھی ویڈیو دیکھتے ہو یا کہیں سے بھی آپ دیکھتے ہو ویڈیو کو تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے سٹارٹ کرو گے تو آپ کو پھر ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بیک گراؤنڈ آپ نے سمجھ لیا. اب دیکھیں کہ یہ کس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ. اب یہاں دیکھیے رولز فار ایزرٹیو سینٹینس. اگر رپورٹڈ اسپیچ کے اندر جو ہے ایزرٹیو سینٹینس ہے یہاں تو پھر کون سے رولز ہم نے یوز کرنے ہیں دیکھتے ہیں. یہاں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا، سیڈ اگر گیون ہے کہ ہی سیڈ تو انڈائریکٹ میں پھر وہ سیڈ ہی ہوگا. اگر وہ سے گیون ہے ڈائریکٹ میں تو وہ سے ہی ہوگا. سے گیون ہے سیز تو وہ سیز ہی ہوگا. لیکن اگر سیڈ ٹو گیون ہے فار ایگزامپل ہے سیڈ ٹو کی جگہ آپ نے لکھنا ہے ٹولڈ. سے ٹو گیون ہے تو آپ نے لکھنا ہے ٹیل. سیز ٹو گیون ہے تو آپ نے لکھنا ہے ٹیلز. اس کے آپ ان چیزوں کو بیسک چیزیں ہیں، اگر آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کر لیا پھر چاہے آپ کو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نہ بھی آتا ہو تو پھر آپ ٹیسٹ میں MCQs کر سکتے ہیں. صحیح آپشن کا پھر آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے کریکٹ آپشن کون سا ہے. تو سیڈ میں سے، سیم میں سے، سیز میں. سیڈ ٹو جو ہے ٹولڈ میں، سے ٹو ٹیل میں. اسی طرح یہ جو کالن ہے یہ دیٹ میں کنورٹ ہوں گے. یہ کون سے کیس کے لیے ہے؟ جب یہاں جو ہے کیا ہو ایزرٹیو سینٹینس ہو. اب یہاں ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں کہ ہی سیڈ ٹو ہر. بس سیڈ ٹو آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے پھر آپشنس کو دیکھنے ہیں کہ اگر وہاں پہ سیڈ گیون ہے تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے، کیونکہ سیڈ ٹو ہے تو انڈائریکٹ میں جو ہے ٹولڈ ہونا چاہیے. سیڈ ٹو کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹولڈ. بس آپ نے باقی 1-2 آپشن کو تو آپ نے ایلیمینیٹ کر لیا. ہی سیڈ ہی ٹولڈ ہر یہ آ گیا. اب دیکھیے یہاں یہ جو ہے یہ کون سے ٹینس میں گیون ہے؟ پاسٹ ٹینس میں گیون ہے. ہی سیڈ ٹو ہر. ہی سیڈ ٹو ہر پاسٹ میں ہے تو آپ نے اس کی ٹینس کو جو ہے کنورٹ کرنا ہوگا. یہ کون سے ٹینس میں ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس تو پریزنٹ ٹینس میں ہے. پریزنٹ ٹینس کو ہم کون سے ٹینس میں پھر کنورٹ کرتے ہیں؟ پاسٹ سمپل میں کرتے ہیں. ہی ٹولڈ ہر دیٹ. ہی ڈونٹ کی جگہ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. ہم نے سمپل پاسٹ کو سمپل پریزنٹ کو کنورٹ کر لیا سمپل پاسٹ میں. ایزی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہاں ڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹ سینٹینس ہے کہ ہی سیڈ ٹو نہیں گیون ہے. دیکھ لے سیڈ اور سیڈ ٹو میں جو فرق ہے اس کو سمجھے. ہی سیڈ گیون ہے، ہی سیڈ ٹو گیون نہیں ہے. ہی سیڈ ویرات از پلینگ. اس کے بعد کیا ہے؟ ہی سیڈ پاسٹ میں ہے تو اس کی ٹینس کو آپ نے چینج کرنا ہوگا. پریزنٹ کنٹینیو میں ہے تو پاسٹ کنٹینیو میں کنورٹ ہوگا. ہی سیڈ دیٹ ویرات واز پلینگ. ویرات واز پلینگ. ہی سیڈ یہ ہو گیا. اس کے بعد تیسرا ایک ایگزامپل ہے کہ آئی سیڈ ٹو مائی وائف. آئی سیڈ ٹو ہے. دیکھو اس کو آپ نے ہا کائس سے دیکھنا ہے. ہا کائس کیا ہوتے ہیں؟ باز کی نظر سے آپ نے دیکھنا ہے. پوائنٹس کو آپ نے نکالنا ہے کہ اسی طرح کوئی مجھے پوائنٹ ملے کہ مجھے بس انڈیکیشنز ملے وہاں سے کہ یہ پلا آنسر جو ہے یہ آپشن تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان پوائنٹس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں. کیا ہے کہ آئی سیڈ ٹو مائی وائف آئی ہیو باٹ اے گفٹ فار یو. اب دیکھیے یہ پاسٹ میں ہے تو اس کی ٹینس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوگا. سیڈ ٹو کی جگہ ہم کیا لکھتے ہیں؟ سیڈ ٹو کی جگہ ہم لکھتے ہیں ٹولڈ. تو یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ آئی ٹولڈ مائی وائف. آئی ٹولڈ مائی وائف دیٹ. ان کی جگہ ہم کیا لکھیں گے؟ کالن کی جگہ دیٹ لکھیں گے. دیٹ آئی ہیڈ. پریزنٹ پرفیکٹ ہے تو کون سے ٹینس میں کنورٹ ہوگا؟ پاسٹ میں کنورٹ ہوگا. آئی ہیڈ باٹ اے گفٹ فار یو. میں نے آپ کے لیے ایک گفٹ لیا تھا.
اس کے بعد ایکسیپشنز ہے. ایکسیپشنز کون سے ہے کہ جہاں پہ یہ رول جو ہے یہ فالو نہیں ہوتی، لیکن ایک دو ایکسیپشن ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں. جب رپورٹڈ سپیچ نہیں ہے یہ رپورٹڈ سپیچ، ان کے اندر جب یونیورسل ٹروتھ ہو تو پھر جو ہے آپ نے اس کی ٹینس کو چینج نہیں کرنا. فار ایگزامپل ڈائریکٹ دے سیڈ سن رائزز ان دا ایسٹ، تو اب یہ سن رائزز ان دا ایسٹ جو ہے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ کسی نے نہیں کہا ہے بلکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. تو آپ اس طرح پھر نہیں کہہ سکتے کہ دے سیڈ دیٹ سن روز ان دا ایسٹ، بلکہ یونیورسل ٹروتھ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس کی جو ہے ٹینس کو آپ نے چینج نہیں کرنا. پھر ایکسیپشن نمبر 2 کیا ہے کہ when two events happening simultaneously in the reported speech, in the case tense in the reported speech will not change. اب اگر دو چیزیں سیملٹینیسلی ایک دوسرے کے بعد ہو رہے ہو تو پھر بھی آپ نے ٹینس کو چینج نہیں کرنا. فار ایگزامپل ہی سیڈ، اب اگر یہاں پہ ہی سیڈ ٹو تھا تو پھر ہم ہی ٹولڈ لکھتے، لیکن ہی سیڈ ہے تو ہم ہی سیڈ لکھیں گے. ہی سیڈ دیٹ وائل ہی واز ورکنگ، اب دیکھیے یہ پاسٹ میں ہے لیکن پھر بھی اس کا ٹینس جو ہے وہ چینج نہیں ہوا. یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، آپ کو جو چھوٹے چھوٹے ایگزامس ہوتے ہیں اس میں تو یہ نہیں پوچھتے، بہرحال سیکھ لے یہ جو پارٹ ہے یہ والا. ہی سیڈ دیٹ وائل ہی واز ورکنگ ہز فرینڈ واز کوکنگ فوڈ، تو چینج آف ٹینس جو ہے یہاں نہیں ہوا ہے. تو یہ آپ کا ایزرٹیو سینٹینس کا ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے، ابھی ہم انٹروگیٹیو سینٹینسز کو ڈیل کریں گے کہ اگر رپورٹڈ سپیچ کے اندر انٹروگیٹیو سینٹینس آ گیا تو پھر آپ نے اس کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کس طرح کرنا ہے. اس ویڈیو کے لاسٹ میں پھر میں آپ کو کچھ ٹرکس بھی بتانے والا ہوں جن کی مدد سے آپ پھر سمپلی اگر ایم سی کیوز کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو ان ٹرکس کی وجہ سے پتہ چل جائے گا. 2-3 ٹرکس ہے کہ یہ جو ہے ان میں سے کریکٹ آپشن کون سا ہے. اب یہ ایزرٹیو ہوگی. اس کے بعد اگر رپورٹڈ سپیچ کے اندر انٹروگیٹیو سینٹینس آ جائے تو پھر اس کو ہم انڈائریکٹ میں کس طرح کنورٹ کریں گے. دیکھیں یہاں پہ آسک میں کنورٹ ہوگا، چاہے سیڈ ٹو ہو یا سیڈ ہو. انٹروگیٹیو میں کیا ہوگا، آسک میں کنورٹ ہوگا. دیکھیں آپ دیر آر ٹو رولز فار انٹروگیٹیو سینٹینس. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ 2 قسم کے کویسچن ہے، ایک WH کویسچن ہے اور ایک یس نو کویسچنس ہوتے ہیں. اب کیا ہے رول نمبر فرسٹ، اف دا کویسچن از یس نو کویسچن دین یو ہیو ٹو یوز اف ویدر. جس طرح ہم دیٹ لکھتے تھے وہاں کہ ہی سیڈ ٹو می دیٹ، اب یہاں پہ ہم نے دیٹ نہیں لکھنا، اف یا ویدر لکھنا ہے. کس کیس میں، جب یہاں پہ یس نو والا کویسچن ہو رپورٹڈ سپیچ کے اندر. اس کے بعد کیا ہے، اف دا کویسچن از ان دا WH فارم، اگر کویسچن جو ہے وہ WH فارم میں ہے، فار ایگزامپل اس طرح کا کویسچن ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، دین ان دا WH فارم دین WH ول بی یوزڈ ان دا انڈائریکٹ اسپیچ. پھر انڈائریکٹ میں بھی آپ نے WH کو یوز کرنا ہوگا. فار ایگزامپل شی سیڈ ٹو می وائی، تو یہاں بھی میں وائی یوز کروں گا، لیکن وہاں جو یس نو کویسچن ہے وہاں میں کیا یوز کروں گا، ایف یا ویدر. ابھی ایگزامپلس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. فرسٹ نمبر سینٹینس ہے کہ شی سیڈ ٹو می، سیڈ ہو یا سیڈ ٹو ہو آپ نے اس کو آسک میں کنورٹ کرنا ہے. پاسٹ ہے تو کیا کریں گے، پاسٹ میں کنورٹ کریں گے، سیڈ آسکڈ، شی آسکڈ می. ہیو یو پرچیزڈ آل آف دیز، تو یہ یس نو کویسچن ہے تو ایف یہاں ہم لکھیں گے. ایف بھی لکھ سکتے ہیں، ویدر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. ایف آئی ہیڈ پرچیزڈ آل آف دوز. اس کے بعد ایگزامپل نمبر 2 ہے کہ شی سیڈ ٹو می، شی سیڈ ٹو می کی جگہ بس آپ لکھ لے شی آسکڈ می. وہاں پہ دیکھ لے کہ کون سا ایسا سینٹینس ہے جو سیم ٹو سیم شی آسکڈ می سے سٹارٹ ہوا ہے. 2 یا ایک سینٹینس اس طرح ہوں گے جو یہاں پہ آسکڈ می سے سٹارٹ ہوئے، تو اس کے علاوہ باقی جو ہے ان کو تو سٹارٹ میں ہی کراس کر لے کہ یہ تو نہیں ہو سکتی. شی سیڈ ٹو می وائی ہیو یو پٹ آن دس شرٹ، تو اب یہاں دیکھیں سیڈ ٹو کی جگہ آپ کیا لکھ لے، آسکڈ لکھ لے. اب اس کے بعد WH کویسچن ہے تو WH کو ہی آپ نے یوز کرنا ہوگا انڈائریکٹ میں. WH وائی آئی ہیڈ کون سا ٹینس ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ہے تو پاسٹ پرفیکٹ میں کنورٹ کر لے. وائی آئی ہیڈ پٹ آن دیٹ شرٹ، دس کو کنورٹ کر لیا آپ نے دیٹ میں. سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ دس جو ہے وہ دیٹ میں کنورٹ ہوگا. اس کے بعد کیا ہے، ایگزامپل نمبر 3، احسان سیڈ از ہی گوئنگ ٹو امیریکا.
اب اس کا آنسر آپ یس نو میں دے سکتے ہیں، اس کو یس نو کویسچن کہتے ہیں، WH کویسچن نہیں ہے۔ تو اس کو کس طرح کنورٹ کریں گے؟ سیٹ کی جگہ آسک لکھتے، کیونکہ انٹروگیٹیو سنٹینس ہے یہاں، جب یہاں انٹروگیٹیو سنٹینس ہو رپورٹڈ اسپیچ میں، یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہوگا؟ آسک شی، احسان آسکڈ if he was going to America. if he present کنٹینیو ہے تو پاسٹ کنٹینیو میں کنورٹ ہو گیا، یہ ہو گیا آپ کا انٹروگیٹیو سینٹینس کا بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ہم نے اس کے بعد کرنا ہے when there is imperative sentence۔ اگر رپورٹڈ اسپیچ کے اندر امپیریٹیو سینٹینس آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بعد ہم نے جو کرنا ہوگا وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کو گیون ہے کہ ہی سیڈ، لیکن ہی سیڈ ہے لیکن اندر حکم دیا گیا ہے، تو پھر آپ نے سیڈ کو آرڈرڈ، ایڈوائزڈ یا ریکویسٹ میں لکھنا ہوگا۔ وہ آپ کا دماغ تو اتنا کام کرتا ہوگا کہ یہ آرڈر دیا ہے یا ایڈوائز دیا ہے یا ریکویسٹ کیا ہے، تو سینٹینس کے مطابق آپ لکھیں گے۔ سیڈ گیون ہو یا سیڈ ٹو گیون ہو، دونوں کیسز میں آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے کرنا ہوگا آرڈرڈ، ایڈوائزڈ اور ریکویسٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ کالن جو ہے ٹو فرسٹ فارم آف دی ورڈ، اب اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ ابھی آپ کہیں گے کہ یہ کون سے فارمولے آپ نے لکھے ہیں، تو جب پریکٹیکلی کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب یہاں فار ایگزامپل ایک کویسچن کرتے ہیں، ایگزامپل کہ ڈاکٹر سیڈ ٹو می ٹیک ریسٹ فار فیو ڈیز۔ تو آپ ابھی دیکھ لے تو ڈاکٹر تو کسی کو کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے یا ایڈوائز دیتا ہے؟ ایڈوائز ہی تو دیتا ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر سیڈ ٹو می ٹیک ریسٹ فار فیو ڈیز۔ اب کیا ہے آگے، میں ایک انتہائی امپورٹنٹ آپ کو ٹرک بتانے والا ہوں نیکسٹ پیج پہ، نیکسٹ یا اس کے بعد جو پیج، اچھا اس کے بعد پیج ہے، وہاں پہ میں ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹرک آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کو حد سے زیادہ ہیلپ دے گا، کیونکہ مجھے خود بھی بہت زیادہ ہیلپ جو ہے ملا ہے اس پوائنٹ سے۔ ٹو ٹیک ریسٹ فار فیو ڈیز، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ یہ ہے کہ سیکنڈ نمبر ایگزامپل، ہی سیڈ ٹو ہز وائف پلیز سیلیکٹ ون آف دیز نیکلیس۔ اب یہاں اس نے وائف کو کہا ہے، لیکن یہاں آپ اگر کنفیوز ہو کہ یہاں میں آرڈر لکھ لوں یا ریکویسٹ لکھ لوں، تو ہم نے تو سنا ہے کہ یہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی بھی جو ہے وائف کو آرڈر نہیں دے سکتے، یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اونلی۔ تو آپ نے چونکہ وائف کو کہا ہے تو اس لیے آپ نے ریکویسٹ لکھنا ہے۔ پلیز لکھا ہے، پلیز تو ریکویسٹ لکھ لے یہاں، پلیز سیلیکٹ، ہی ریکویسٹڈ ہز وائف ٹو سیلیکٹ ون آف دیز گیون ہے، دیز کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ دیز کی جگہ آپ نے دوز لکھنا ہوگا۔ اب نیکسٹ ہے کہ ہی سیڈ ٹو دا بوائے ڈو ناٹ سٹ ہیئر، اس نے بوائے کو کہا کہ یہاں نہ بیٹھے، تو بوائے کو تو لوگ آرڈر ہی کرتے ہیں، ریکویسٹ کون کرتا ہے؟ انڈائریکٹ میں ہوگا کہ ہی آرڈرڈ دا بوائے، کیونکہ ڈائریکٹلی اس نے نہ پلیز لکھا ہے نہ کوئی ایڈوائس دیا ہے، یا اس لیے یہ آرڈر ہے۔ ہی آرڈرڈ دا بوائے ناٹ ٹو سٹ دیئر، ہیئر کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے دیئر میں، تو یہ بھی آپ کو ایک کی ہے۔ آپ سارے آپشنس کو دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے ہیئر کو جو ہے دیئر میں کنورٹ کیا ہے کہ نہیں، صرف ایک دو آپشن اس طرح ہوں گے جہاں پہ ہیئر کو دیئر میں کنورٹ کیا ہوگا، تو پھر آپ ان دونوں میں سے ایک چوز کر لیں، باقی کو آپ اگنور کر لیں، ایلیمینیٹ کر لیں۔ امپورٹنٹ ایگزامپل کچھ کرتے ہیں، شی سیڈ ٹو می ڈو ناٹ ٹاک ٹو ہر، اب شی آرڈرڈ می ناٹ ٹو ٹاک ٹو ہر۔ اس کے بعد کیا ہے، شی پروہیبٹڈ می بھی کہہ سکتے ہیں، شی فاربیڈ می ٹو ٹاک ٹو ہر بھی کہہ سکتے ہیں، تینوں کا ایک ہی مطلب ہے تو ہم تینوں ہی کہہ سکتے ہیں۔ شی آرڈرڈ می ناٹ ٹو ٹاک ہر، شی پروہیبٹڈ می فرام ٹاکنگ ٹو ہر، شی فاربیڈ می ٹو ٹاک ٹو ہر، تو تینوں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پروہیبٹ یا پریونٹ یوز کیا تو اس کے بعد آپ فرام پلس VING یوز کریں گے، فاربیڈ یوز کیا تو پھر ٹو اور ورب کا فرسٹ فارم، شی فاربیڈ می ٹو ٹاک، ٹو اور ورب کا فرسٹ فارم یوز کیا ہے، تو یہاں امپیریٹیو سینٹینسز بھی ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جو ہے اسپیشل رولز فار آپٹیٹیو سینٹینسز ہے۔ آپٹیٹیو سینٹینس کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں ہم کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں، کرس کرتے ہیں، یا کسی کو دعا دیتے ہیں، بلیسڈ کرتے ہیں، تو اس طرح کے سینٹینسز کو ہم آپٹیٹیو سینٹینس کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ مائی مدر سیڈ ٹو می، سوری پہلے رولز پڑھتے ہیں. سیڈ گیون ہو یا سیڈ ٹو گیون ہو، یہ سیڈ اور سیڈ ٹو کا ڈفرینس جو ہے یہ صرف ایزرٹیو سینٹینسز میں بھی ہے. باقی سیڈ اور سیڈ ٹو کو آپ نے سیم ورڈ میں کنورٹ کرنا ہوگا، لیکن صرف جو ہے وہ کیا ہے ایزرٹیو میں آپ نے ان کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا. پھر سیڈ اور سیڈ ٹو دونوں بلیسڈ وشڈ کرسڈ میں کنورٹ ہوں گی، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے کوئی بلیسنگ دیا ہے، وشڈ کیا ہے یا کرس کیا ہے. اس کے بعد فرسٹ نمبر ایگزامپل ہے کہ مائی مدر سیڈ ٹو می مے گاڈ بلیس یو. اب اس نے کیا ہے، بلیسنگ ہی تو دیا ہے، سب پتہ چلتا ہے، کرس تو نہیں کیا اور نہ کوئی چیز وش کی ہے. تو اس لیے مے گاڈ بلیس یو، میں آیا ہے تو بلیسڈ، مائی مدر بلیسڈ می دیٹ. اب یہاں میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کرنے والا ہوں پیج کے لاسٹ، اسی پیج کے لاسٹ میں. می دیٹ گاڈ مائٹ بلیسڈ می، میں کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوگا، ڈائریکٹ میں ہے تو آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہوگا مائٹ میں. ایگزامپل نمبر 2 کیا ہے کہ شی سیڈ ٹو می مے یو ڈائی. انڈائریکٹ میں کس طرح کنورٹ کریں گے؟ اب اس نے جو ہے قرض ہی تو کیا ہے. اس کا ایک ایگزامپل پہ میں آپ کو لوگوں کو اس طرح دیتا ہوں کہ ہمارے گروپ میں جو ہے اس طرح کے فرینڈ ضرور ہوتے ہیں کہ وہاں سے ان کو اس طرح کا رسپانس ملتا ہے، لیکن جب وہ ہمیں اسٹوری بتاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اس طرح کی اسٹوری بتاتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا، لیکن اس اصل میں ان کو کیا کہا گیا ہوتا ہے یہ. تو یہ کیا ہے؟ قرض ہی تو ہے. قرض ہے تو شی کرسڈ می دیٹ، شی کرسڈ می دیٹ آئی مائٹ ڈائی، میں کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوگا مائٹ میں. اس کے بعد ہے سلمان سیڈ مے یو لیو لانگ. اب یہ کیا ہے؟ بلیسنگ ہی تو ہے. سلمان بلیسڈ دیٹ آئی مائٹ لیو لانگ. سمپلی ایک بار آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو پھر یہ خود بخود جو ہے سولو ہو جائے گا. اب سب سے امپورٹنٹ بات کون سی تھی جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ کو بتانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا تو اس کی مدد سے آپ صحیح آپشن کو ٹیک کر سکتے ہیں. کس طرح کریں گے؟ یہ میں نے کیا لکھا ہے، دیٹ از ناٹ یوزڈ اونلی ان دا کیس آف انٹراگیٹیو اینڈ امپیریٹیو سینٹینسز ان دا رپورٹڈ اسپیچ. کہ دیٹ آپ نے کب یوز نہیں کرنا؟ جب رپورٹڈ اسپیچ کے اندر، یہ جو رپورٹڈ اسپیچ ہے اگر اس کے اندر انٹراگیٹیو سینٹینس آ جائے یا امپیریٹیو سینٹینس آ جائے تب آپ نے دیٹ کو یوز نہیں کرنا. وہ آپ کو اس طرح آپشن دیں گے کہ یہاں انٹراگیٹیو سینٹینس بھی دیں گے، اسی طرح یہاں آپشن میں ایک دو آپشنز اسی طرح دیں گے جہاں پہ انہوں نے دیٹ کو یوز کیا ہوگا، تو آپ نے اس کو ڈائریکٹلی ایلیمینیٹ کرنا ہے ان آپشنز کو، وہ تو نہیں ہوں گے. جب اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب رپورٹڈ اسپیچ کے اندر انٹروگیٹیو یا امپیریٹیو سینٹینس آ جائے تو اس کیس میں جو ہے پھر دیٹ یوز نہیں ہوتا. اگر ایزرٹیو سینٹینس آ جائے یا اس کے علاوہ آپٹیٹیو سینٹینس آ جائے یا ایکسکلیمیٹری سینٹینس آ جائے تو اس کیس میں آپ نے دیٹ کو یوز کرنا ہوگا. لیکن اگر انٹروگیٹیو یا امپیریٹیو سینٹینس آ گئی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ دیٹ کو یوز نہیں کرنا. آپ نے پھر آنسرز کو دیکھنے ہیں سارے آپشنز کو کہ ایسے کون سے آپشن ہے جہاں پہ دیٹ نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل وہاں پہ آپ کو اس طرح ایزرٹیو سینٹینس دیا گیا رپورٹ اسپیچ کے اندر تو پھر آپ نے صرف ان آپشنز پہ غور و فکر کرنا ہے جہاں پہ آپ کو دیٹ نظر آ جائے، باقی کو آپ نے سٹارٹ ہی سے ایلیمینیٹ کرنا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہر ایک آپشن میں آپ کو ایک انڈیکیشن ضرور ملے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ when there is an exclamatory sentence. ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ ہی سیڈ ٹو ہو یا سیڈ ہو یا سیڈ ٹو ہو، دونوں کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوگا. ہی ایکسکلیم وتھ جوائے، اگر خوشی کی بات ہو تو پھر آپ نے لکھنا ہوگا ایکسکلیم وتھ جوائے. غم کی بات ہو تو ایکسکلیم وتھ سورو. ایکسکلیم وتھ سرپرائز، سرپرائز کی بات ہو تو ایکسکلیم وتھ سرپرائز. کوئی معافی یا اس طرح کی بات ہو تو ایکسکلیم ود اپلاس. کنفیس ود ریگریٹ. اس طرح آپ نے سینٹینس کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کو کنورٹ کرنا ہوگا. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. جوائے کو ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ ہورا. یہ کو سرپرائز کو واو. اوکے. مائی گاڈ، مائی گڈنس، یہ سرپرائز ہے. اپلاس کیا ہوتے ہیں؟ بریو، ویل ڈن. اب یہ لاسٹ نمبر ہے کہ آپ نے ایکسکلیمیٹری سینٹینس کو کس طرح کنورٹ کرنا ہے انڈائریکٹ میں. تو یہاں اگر سیڈ ہو یا سیڈ ٹو ہو، دونوں کیسز میں آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ ایکسکلیم وتھ جوائے.
آپ نے سنٹینس کو دیکھنا ہوگا. کوئی خوشی کے لمحات ہو رہا ہے اسی طرح ہو تو جوائے آپ نے ایکسکلیم وتھ جوائے لکھنا ہے. سرپرائز آپ نے کس کنڈیشن میں لکھنا ہے؟ جب واو، اوکے، مائی گاڈ، مائی گڈنس، ایکسکلیم وتھ سرپرائز. اس کے بعد اپلاس ہے بریو مین، ویل ڈن. اس طرح کے جو سنٹینسز ہوتے ہیں ان کو ہم اپلاس کہتے ہیں. سورو کیا ہوتے ہیں؟ جہاں مطلب کوئی غم کی بات ہو یا کوئی سوری، اسی طرح جو نگیٹیو بات ہو، خوشی کی بات نہ ہو، تو وہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ ہی ایکسکلیم وتھ سورو یا شی ایکسکلیم وتھ سورو، دے ایکسکلیم وتھ سورو. ڈائریکٹلی ایگزامپل پہ آتے ہیں. ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل نمبر 1، ہی سیڈ ایلس مائی کیٹ ڈائڈ. تو ایلس کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سورو کی ہے. ہی ایکسکلیم وتھ سورو دیٹ ہز کیٹ ڈائڈ. مائی کیٹ ڈائڈ، ہز کیٹ ہیڈ ڈائڈ. چونکہ کون سے ٹینس میں ہے؟ پاسٹ سمپل میں ہے تو پاسٹ پرفیکٹ میں آپ نے کنورٹ کرنا ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ایگزامپل 2، ڈائریکٹ. دا مین سیڈ وٹ این انٹیلیجنٹ برین ہی از. دا مین ایکسکلیم وتھ سرپرائز. یہ تو حیران ہو گیا، واٹ این انٹیلیجنٹ، واٹ اے میچ. اس طرح جب ہم کہتے ہیں ایکسکلیم وتھ سرپرائز دیٹ ہی ہیڈ اے ویری انٹیلیجنٹ برین. تو امید ہے نیکسٹ ایگزامپل بھی کرتے ہیں. بیفور اسٹارٹنگ اینڈ اینڈ ڈائریکٹ لیٹس ریکال. سوری، یہ تو میں نے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا ڈائریکٹ اینڈ ان ڈائریکٹ کے بارے میں، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں بیک گراؤنڈ سے مطلب اس کا پہلے آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ سمجھاؤں، اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ اینڈ ان ڈائریکٹ سمجھاؤں. کیونکہ میں جب خود بھی کر رہا تھا، مطلب میں جب سیکھ رہا تھا ڈائریکٹ اینڈ ان ڈائریکٹ کو، تو پھر میں سیکھتا تھا یوٹیوب سے. پھر یہاں اس طرح کے کچھ سنٹینس آتے تھے جہاں پہ وہ رول جو ہے وہ سنٹینسز مجھے کنفیوز کرتے تھے. تو بس پھر میں نے اپنے لیے نوٹس بنائے، بہت ہی کمپریہنسو نوٹس میں نے بنائے کہ یار سارا جو اس کا ڈھانچہ ہے میں اس کو کمپلیٹ اسٹڈی کروں گا. تو بس امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو پھر کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے. انشاءاللہ اس طرح کے اور انفارمیٹیو ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گے. تو چلے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. والسلام.